अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाकों में वाक़या एक ऐसी वादी है जिसे कुदरत ने अपने रंगों से दिल खोल कर नवाजा है, और वो है जी नलतर वैली। और हम हैं रवां दवां नलतर वैली की तरफ गिलगित से तकरीबन फासला जो है वो 40 या 50 किलोमीटर है। लेकिन ये 40-50 किलोमीटर आपको 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कहीं कच्चा पक्का, कहीं बरसाती नालों की वजह से टूटा हुआ। तो हम जा रहे हैं, और ये जो है ये बहुत हाइट पे है और बहुत ही खूबसूरत वादी है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिलगित में ये वाक़या है, गिलगित शहर के नज़दीक ही है। नलतर वैली सतह समुंदर से तकरीबन 3050 या 100 किलोमीटर 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, जहाँ हवा में खुनकी, पानी में शफायत और फ़ज़ा में एक अजीब सा सुकून होता है। टूरिस्ट सीज़न जो है वो सियाहत का जो सीज़न है वो जून से अगस्त में यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि एक तो यहाँ कोई रास्ता इतना अच्छा नहीं है, फिर जीप वगैरह किराए पे लेनी पड़ती है। तो लोग आते तो हैं, पर क्योंकि थोड़ा कम ही आते हैं। जिस तरह स्कर्दू ज़्यादा जाते हैं या गिलगित ज़्यादा जाते हैं, फिर अताबाद वगैरह जाते हैं। पर यहाँ क्योंकि हुस्न बहुत ज़्यादा है, तो जिनको पता होता है वो फिर ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुदरती झीलें हैं। फिर सर्दियों में यहाँ तकरीबन सितंबर से मार्च तक ये बिल्कुल बंद हो जाता है, बर्फ़ पड़ती है, और पूरे पहाड़ जो हैं वो सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं। जिस तरह लगता है कि नूर बरस रहा है, और यहाँ के लोग जो हैं वो जाके नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। खटक साहब भी बहुत खुश हैं यहाँ के, हम सारे लोग यहाँ बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसा हुस्न हमने नहीं देखा। हमारा सारा ग्रुप है और हमें बहुत यहाँ मज़ा आ रहा है, क्योंकि नलतर का जो हुस्न है, यकीन करें, वो कुदरती हुस्न है। फिर यहाँ एक बात और अच्छी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची जो है वो लेक्स वगैरह भी हैं। नलतर वैली में नलतर लेक्स, जिसको ये लोग कहते हैं सतरंगी लेक, फिर दूसरी ग्रीन लेक है, फिर ब्लू लेक है, जिसे जादुई झीलें कहा जाता है। सबसे ऊंची जगहों में नलतर पास आता है, जो तकरीबन 4,600 मीटर की बुलंदी पर 15,000 फीट सतह समुंदर की बुलंदी पर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए जीप नहीं होती, आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, चल के जाना पड़ता है। तो वो माशाल्लाह जवान या सेहतमंद लोग ही जा सकते हैं, हम जैसे तो फिर नहीं चढ़ सकते। लेकिन ऐसा मंजर होता है जैसे जन्नत पर ज़मीन उतर आई है। यहाँ ये हमारा गेस्ट हाउस है। यहाँ जो गेस्ट हाउस वगैरह हैं उनका नॉर्मल जो बहुत कम रह गया हो, उसका एक रात का किराया नलतर का 7,000 से लेकर फिर 30-35 हज़ार तक है। हमारा गेस्ट हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी, किसी के थ्रू करवाई है, तो थोड़ा हमें रीज़नेबल मिल गया है। कमरे वगैरह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, और इसका किराया जो है वो 35,000 पर नाइट है। लेकिन यह है कि हमें थोड़ा रीज़नेबल मिला है नलतर में ये, और बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है, बहुत अच्छा है, बहुत लेविश मैं कह लूँगी इसको, क्योंकि यहाँ हीटर वगैरह भी हैं। लेकिन अभी तो मौसम नहीं है हीटर का, गर्मी है। लेकिन और फिर इनका लाउंज बहुत बड़ा है, आप लाउंज में बैठ के डाइनिंग में खाना वगैरह खा सकते हैं। तो अगर ऐसा होटल आपको मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। लेकिन ऐसे होटलों के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर है, टूरिस्ट के लिए मैं कहती हूँ कहीं भी कोई जगह भी हो, बस आप नलतर अगर गिलगित आए हैं तो फिर आप सारी जगह देखें, हुंजा देखें, अलतेत बलतेत देखें, नलतर देखें, और भी जो जगह हैं। लेकिन हम जो कवर कर सकेंगे मैं आप लोगों को वो साथ साथ ज़रूर दिखाती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये नलतर के हमारे जो गेस्ट हाउस है उसका बाहर का व्यू है, आप देखें कितना खूबसूरत है और कितनी प्यारी इसकी डेकोरेशन है। नलतर में जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं यहाँ के, उनके बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और टूरिज़म से ही उनको कुछ आमदनी होती है। बाहर इन्होंने एक वो एक्वेरियम भी बनाया हुआ है। खैर वो तो जितने भी ये नलतर में या कहीं भी जो
یہ ہوتے ہیں ہوٹل ہوتے ہیں یا یہ موٹل ہوتے ہیں، جو بھی جتنے بھی یہ ہیں گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہیں، انہوں نے ان کو بڑا خوبصورت اور ٹریڈیشنل چیزوں سے سجایا ہوا ہے، اور وہ جیسا کھانا آپ چاہیں وہ کھانا بھی آپ کو بنا دیتے ہیں۔ کچھ میں نے یہاں نلتر میں بھی اور یہ اسکردو وغیرہ میں ایسے بھی گیسٹ ہاؤس وغیرہ دیکھے ہیں کہ جو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں کوئی دیسی ان کا اپنا جو منتو اور اس طرح کا ہے تو وہ بھی آپ کو وہ گھر میں بنوا کے دے سکتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان ہے نلتر میں جہاں یہ روٹی لگا رہے ہیں، اور روٹی یہاں بہت مہنگی ہے، روٹی یہاں 40 روپیز کی ایک ہے، کیونکہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں باجی ہم تو گھر میں پکاتے ہیں، لیکن ٹورسٹ جو نزدیک نزدیک ٹھہرے ہوئے ہیں اگر انہوں نے ہوٹل سے کھانا نہیں کھانا تو پھر ہم سے کھاتے ہیں۔ گائے میں نے یہاں دیکھی ہیں، مرغیاں دیکھی ہیں، یہ نلتر کے گھر ہیں اور مقامی لوگوں کے۔ نیچے جو ہے وہ آلو کاشت کیا ہوا ہے، آلو کا موسم چل رہا ہے، آلو یہاں کاشت ہوتا ہے، مٹر ہوتا ہے، پھر گندم بھی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں بس ہمارا یہی سیزن ہے، گرمیوں میں تو پھر ہم ادھر خوش ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پائن کے بہت اونچے اونچے درخت ہیں اور پائن نے کور کیا ہوا ہے، اور گرینری اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ کہ آپ کہیں گے کہ اللہ کی جنت ہے۔ یہ جنت تو بہت ہی حسین ہوگی پر یہ بھی جنت سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کے بیچارے لوگوں کی جو ہے نا، لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں وہ خود مقامی لوگ بہت غریب ہیں اور پر اچھے لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، یہاں کرائم نہیں ہے، کوئی چھینا چپٹی نہیں ہے۔ باقی جگہوں پہ کہتے ہیں نا کہ وہاں لوگ جو ہے چیزیں چرا لیتے ہیں یا ایسے، لیکن یہاں کے لوگ گلگت بلتستان کے بہت ہی تمیزدار، بہت ہمبل، بہت کوآپریٹو۔ اگر آپ نلتر آتے ہیں تو کیمپنگ بھی لوگوں نے کی ہوئی ہے، آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ جون سے اگست تک کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کم از کم 7 سے 30-35 ہزار یا اس سے اوپر بھی بہت اچھے بھی وہ ہیں ہوٹل اور نہیں بھی، لیکن عام دنوں میں 3 سے 7 ہزار ہوتے ہیں یا اس سے تھوڑا کم بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ بس بارگین چلتی ہے، بارگین آپ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ فارنرز کیونکہ بہت زیادہ آتے ہیں نلتر میں، لیکن سردیوں میں بہت زیادہ آتے ہیں، گرمیوں میں کم آتے ہیں، اور وہ سرچ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے نلتر جانا ہے۔ نلتر کے جو مقامی لوگ یا گلگت بلتستان کے مقامی لوگ ہیں، یہ آسانی ہے کہ اگر آپ کیمپنگ بھی کریں گے تو چوری ڈاکہ یا اس طرح کے کرائم بہت کم ہے، لوگ اپنی دکانیں کھول کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کے گھر ہیں، خوبصورت گھر ہیں، کارپیٹ نیچے بچھا ہوتا ہے، چولہا اندر ہی ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہے، اور بڑے سمپل سے لوگ ہیں۔ یہ ایک فوجی کا گھر ہے، ان کے میاں فوجی ہیں اور یہ ان کا گھر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سادگی ہے، کتنا حسن اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اس حسن کو دیکھ کے میں دنگ رہ گئی، میں چونک گئی کہ اللہ تو کتنا حسین ہے جس نے یہ خوبصورت وادیاں بنائی ہیں۔ اب اس نے مجھے کہا کھانا کھا کر جائیں، میں نے کہا نہیں اب ہم نے واپس جانا ہے کیونکہ رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، اندھیرا پھیل رہا ہے، تو اپنے ہم ہوٹل پہنچ جائیں پھر صبح کہیں اور جائیں گے۔ یہ دیکھیں ان کے سادے سادے گھر ہیں۔ خٹک صاحب یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے، میں یہیں کھڑے ہو کے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہے، موسم بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن مسافر ہیں، واپس جانا ہے۔ ویسے تو اس دنیا کے بھی مسافر ہیں، یہاں سے بھی جانا ہے، پر اللہ تیری جنتیں کتنی خوبصورت ہوں گی جو تیری دنیا اتنی خوبصورت ہے۔ یہاں کے بہت ہی زیادہ مجھے تو اچھا لگا، اور اگر آپ گلگت بلتستان آئیں اور نلتر نہ آئیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ نلتر کے لیے آخر میں یہی کہہ سکتی، نلتر ویلی میں کہوں گی ایک خواب ہے، اور جو فطرت سے محبت کرتے ہیں انہیں اسے ضرور دیکھنا چاہیے۔ ایک خاموش خوبصورتی ہے، قدرتی خوبصورتی ہے، اور جو ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گی۔ آپ اگر یہاں آئے تو آپ اس خوبصورتی، اس حسن کو، اس سادگی کو نہیں بھول پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت جنتوں میں سے شاید یہ بھی ایک میں جنت کہوں گی، کیونکہ رب نے ہی بنائی ہے۔ جیپوں کا کرایہ گلگت بلتستان سے مختلف ہوتا ہے مختلف ٹائم پہ، لیکن آج کل جو چل رہا ہے وہ 9,000 سے 18,000، تو وہ گروپنگ میں آئے تو اچھا ہوگا۔
ہم کیونکہ نلتر میں ہی اب اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے ہیں تو اب ہم یہاں کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھاتے ہوئے اگر اس کک کی تعریف نہ کی جائے جس نے یہ سیلیڈ بنایا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے بہت اچھا سیلیڈ بنایا ہے، یہ دیکھیں یہ ڈمی جو ہے یہ بالکل حقیقت لگتی ہے، یہ لولی ہے، اور اوپر جو ہے اس کو اوپر بہت اوپر اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکے۔ ہمارے روم آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ بھی ایسی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ اس کا کرایہ 35,000 ہے، میں بتا رہی ہوں۔ جیپ کا کرایہ جو تھا وہ ہمارا 18,000 تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں واپس چھوڑ کے اگر جاتے تو تب، لیکن کیونکہ ہم نے بک کروائی ہوئی ہے تو ہمارا کرایہ بڑھ جائے گا، صبح تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کھانا ہم نے زیادہ مہنگا نہیں رکھا، ہم نے بس چاول اور دال اور ایک اور ڈش رکھی ہے۔ کھانا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسا کھانا چاہتے ہیں۔ مختلف ریسٹورنٹ میں جو ہے یا ہوٹلوں میں جو ہے وہ بوفے وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بوفے سسٹم نہیں تھا، یہاں ہم نے خود ہی آرڈر کیا ہے۔ اب کھانا کھائیں گے، ریسٹ کریں گے، نلتر کی ویلی کی رات پھر انجوائے کریں گے۔ ابھی تو ہمیں یہ اپنی وہیں سے نظر آ رہے ہیں اوپر تک۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔